ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر ہمارا 19 کمپلیٹ ہو چکا ہے، سبق نمبر 20 اب ہمارا شروع ہوگا۔ اظہار مطلق یعنی کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اظہار مطلق ہوتا کیا ہے۔ یعنی جو یہ 4 لفظ بنے ہیں تو ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہ کریں۔ دنیا، بنیا، تو اس طریقے سے اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دنیا، یا والی آواز آنی ہے، دنیا جیسے کہتے ہیں نا یہ دنیا، دنیا، تو یہ دنیا یہ والی آواز نہیں آنی ہے۔ دنیا، بنیانن، بنیانن یہ والی آواز نہیں آنی ہے۔ بنیانن کیا آنی ہے؟ بنیانن، دنیا، بنیانن، صنوانن، قنوانن، اس طرح سے اس میں یہ آوازیں آنی ہے۔ دنیا، بنیانن، صنوانن، قنوانن یہ والی آواز نہیں آنی ہے۔ چلیے اس کے ہجو کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ دال، نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا، نون 2 پیش نن، بن یا نن، صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، صن وا، نون 2 پیش نن، صن وا نن، قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قن وا، نون 2 پیش نن، قن وا نن۔ اب یہ کچھ اس طرح کے لفظ شروع ہو جاتے ہیں، اس میں یہ سکتہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اس میں اس کی وضاحت لکھتی ہے، اپنی زبانی بھی میں عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ اس میں بھی سمجھ لیں۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ چلیے اس کو میں اب اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں۔ میں اب یہ سکتہ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب یہاں پر من کو جب پڑھیں گے تو جب من پہ آئیں گے تو جو آواز ہے اس کو روک دیں گے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے، اور جو سانس ہے وہ توڑنے نہیں دیں گے، یعنی سانس جاری رہے گی، سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ وقیل من راق، یعنی سانس روکے رہیں گے، توڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ من راق، اس طریقے سے من پہ ہلکا روکنا بھی ہے پر سانس توڑنی نہیں ہے، سانس ٹوٹنی نہیں چاہیے، یہاں پر یاد رہے۔ اس طرح نہیں کہ وقیل من راق سانس لے کر دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے آواز روک کر، مگر وقیل من راق یعنی میں نے سانس نہیں توڑی، آواز روکی ہے مگر۔ کلا بل رانا یعنی میں نے ایک ہی سانس میں پڑھا پر آواز یہاں پر روکی ہے، تو آواز کو روکنا ہے ہلکا سا اور سانس نہیں توڑنی ہے۔ من مرقدنا هذا عوجا قیما، قیما بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو عوجا یہاں پر یعنی کہ 2 زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے، یہاں پر یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر 2 زبر آتے ہیں تو ایک زبر سے بدل دینا ہے، تو یہاں پر ایک زبر لگا کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ عوجن نہیں کرنا، عوجن قیما نہیں کرنا ہے، عوجا قیما، یہاں آیت ہونے کی وجہ سے قیما کریں گے ورنہ قیمن ہوتا۔ تو اس چیز کو امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا، اور آئیے اب اس کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں بھی 4 کلمے ایک لائن میں دیے گئے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا سین بنا ہے، یہاں بھی چھوٹا سا ایک سین بنا ہے، یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا سین بنا ہے، اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا سین بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور سواد بھی بنا ہے نا؟ تو اب یہاں سین پڑھنا ہے یا سواد پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے یا سواد پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے یا سواد۔ اب اس میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جو چیزیں آپ جو ہے اپنے حساب سے سمجھ لینا، یا تھوڑا سا میں عرض کر دے رہا ہوں، باقی میں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ قرآن پاک میں 4 کلمات سواد سے لکھے جاتے ہیں اور سواد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں گے، یعنی نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے، سواد یہاں پر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 میں سواد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں چاہے مرضی پڑھنے والے کی مرضی ہے، چاہے وہ سین کی آواز میں پڑھے اس کو اور چاہے سواد کی آواز میں پڑھے، دونوں جائز ہے۔ صرف
نمبر 4 میں جو سواد ہے یعنی آخر والے میں، تو یہاں پر صرف سواد ہی پڑھیں گے، سین کی آواز یہاں پر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آسانی سے میں سمجھ جائیں گے آپ۔ شروع کے یہ دو بنے ہیں نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین کی آواز آنی ہے، اس میں یہ سواد کی آواز نہیں آنی ہے، صرف سین کی، یا بھی صرف سین کی، کیونکہ سواد کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور سین کا پڑھنے کا الگ ہے، کیونکہ سواد کو پر بھی کیا جاتا ہے، سین کو پر نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3 میں چاہے سین پڑھیں چاہے سواد، دونوں جائز ہے، کوئی سی بھی آواز اس میں نکال سکتے ہیں۔ اور آخر والے کلمے میں یہاں پر صرف سواد ہی پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ میں پڑھ کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یبسطو، ستو یعنی سو، سین والی آواز آ گئی، سوتو، سو یہ نہیں کرنا ہے، سو یہ فرق کرنا ہے، یعنی سو کرنا ہے، سو یعنی سواد کی آواز نہیں کرنی ہے۔ یبسطو، بسطتن، بس یہ سواد والی آواز نہیں کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ بسطتن، بس نہیں کرنا ہے، بسطتن، ٹھیک؟ یہاں پر دونوں آواز نکال سکتے ہیں، ام ہم المسیطرون، ٹھیک ہے؟ مسوی یا مسئی، ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، یہ دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہجو کا طریقہ یہ ہے، یا با زبر یب، سین پیش سو، یبسو، تو پیش تو، یبسطو۔ تو آخر والا جو ہے بمسیطرن، تو یہاں پر بمسیطر یعنی کہ سواد ہی پڑھنا ہے۔ آیت اگر روک کر پڑھیں گے تو ام ہم المسیطرون کریں گے، اور اگر آیت روک کر نہیں پڑھیں گے تو ام ہم المسیطرون کریں گے۔ تو بسطہ یعنی اگر آیت کریں گے تو یبسط، اگر آیت کریں گے تو، ورنہ یبسطو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبق نمبر 20 جو ہے ہمارا کمپلیٹ، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو بھی عرض کر دیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر 21 ہمارا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ تسہیل کا مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں اور امالہ کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اور امالہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ امالہ ہوتا ہے، اور یہ تسہیل جو ہے، یہ اس تسہیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تسہیل کے معنی نرمی، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ دوسرا والا حمزہ جو ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اگر کریں گے تو دوسرا حمزہ نرمی سے نہیں ہوگا، اس طرح کریں گے نرمی، اعجمیون، اعجمیون یعنی دوسرا حمزہ نرمی سے لیں گے بہت، اعجمیون، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اعجمیون وعربیون، اگر آیت روکیں گے تو وعربی کریں گے۔ امالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ را کھڑا زیر ری ہے، یہ تو امالہ مائل کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں، تو مجری ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجرے ہا پڑھیں گے۔ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ یہ حکم آیا ہے کہ ری کو رے پڑھیں گے، مجرے ہا، ٹھیک ہے؟ صرف ایک جگہ 12 پارہ میں، یہاں پر یہ اس کی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے کہ یہ پارہ جو ہے یہ 12ویں پارے میں ہے قرآن کے، تو یہ جب لفظ آ جائے تو مجری ہا نہیں پڑھنا ہے، اس کو مجرے ہا پڑھنا ہے، صرف ایک ہی جگہ اس را کو رے کرنا ہے، ورنہ ری پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے بئسا لسم پڑھنا ہے، یعنی لام پہ زیر ہے، بئسا لسم الفسوق، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ان کو پڑھنا ہے، اور باقی اس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، امالے کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں، صرف ایک ہی جگہ رے پڑھنا ہے، باقی قرآن میں کہیں بھی رے نہیں پڑھنا ہے سوائے اس ورڈ کے، یعنی اس لفظ کے، مجریہا، ٹھیک ہے؟ اس میں نرمی کرنا ہے، اعجمیوں وعربی، اس طریقے سے نہیں کرنا یہ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا سبق نمبر 21 شروع ہو جائے گا، تو 21 کس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔